الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ پس پردہ دعوت کا مرحلہ ہے جو 3 سالوں پر مشتمل ہے۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ بیان کریں گے۔ دوسرا مرحلہ ہے اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ، جو 4 سال نبوت کے آغاز سے لے کر 10ویں سال کے آخر تک ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الشعراء کی وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پھر پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خاندان ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عربین کی مدد کریں، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خاندان کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی تو اس پر ابو طالب نے کہا کہ ہمیں تمہاری مدد کرنا کس قدر پسند ہے اور تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد صاحب کا خاندان جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں، لیکن میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس پر ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت اور مدد کرتے رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان حاصل کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی مدد اور حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی یا صباح، ہائے صبح۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ دشمن کے حملے سے آگاہ کرنے کے لیے کسی بلند مقام پر چڑھ کر انہی الفاظ سے پکارتے تھے۔ یہ پکار سن کر سارے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت، یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش جمع ہو گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو یہ
خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہسواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس پر ابو لہب نے کہا تب لک یا محمد، تباہ و برباد ہو جا تو اے محمد، تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ تو اس پر سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو۔ معزز سامعین، یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں۔ ابھی اس تبلیغ کی گونج مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم آ گیا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت کو واضح کرنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر سمجھاتے یہ کس قدر عاجز و نکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح کرتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کھلی کی کھلی گمراہی میں ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کی حقیقت کو ان کے سامنے واضح کیا تو اہل مکہ کا کیا حال ہوا۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب میں پھٹ پڑا اور شدید غم و غصہ سے بھڑک اٹھا، گویا کہ بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریش اس اچانک پھرپٹنے والی انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چوں چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار، خود اپنی جان اور مال تک کے بارے میں بھی کوئی اختیار نہ رہے گا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑھائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مقابلے میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق بھی تھا اور امین بھی تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ ہی سنی تھی۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے، واقعی انہیں حیران ہونا چاہیے۔ کافی غور و